السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ جی تو آج کا جو یہ درس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے حدیث سے شروعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فضائل اعمال سے۔ جی سارے میوٹ پہ رہیں۔ جی تو پہلے ہم شروعات کرتے ہیں حدیث سے، اور یہ جو حدیث ہے فضائل اعمال میں سے فضائل نماز اس حصے میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ جی تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آواز کلیئر ہے میری سب کو؟ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے بجے اب۔ ایک منٹ۔ کٹ کٹ آ رہی ہے آپ کی آواز پوری کر۔ جی ذرا دروازہ کھول کو دیکھو تو وہ کھڑکی نیٹ ورک آتے۔ ابھی دیکھیے، چیک کیجیے آواز کلیئر ہے میری؟ ہیلو، کیا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز کٹ کٹ آ رہی ہے۔ ہاں ابھی آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے؟ کریکٹ آ رہی ہے ابھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک جی تو سارے میوٹ پہ رہیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا جو یہ سیشن ہے انشاءاللہ جو ہے ہم فضائل اعمال سے شروعات کرتے ہیں، حدیث سے۔ فضائل اعمال کی کتاب ہے اور اس میں سے جو ہے فضائل نماز حصہ ہے، وہاں سے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حل سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، دن میں کتنی وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ جی تو جو شخص 5 وقت کی نماز پاک و پابندی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے 5 طریقے سے انعام دیتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، مطلب اس زندگی میں جو بھی نیک کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہٹا دیتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، مطلب یہ کہ جو دنیا میں نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم دعا کر رہے ہیں، سمجھیے جو بھوکا ہے اسے کھانا دے، جو پیاسا ہے اسے پانی دے، یا پھر جو جس پریشانی میں ہے اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما دے، اس طرح سے جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ والے، تو ان کی دعاؤں میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا، مطلب ان کی دعائیں اس کو نہیں لگتی۔ تو 5 دنیا کے عذاب تو یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور موت کے وقت، جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو 3 طرح کے عذاب دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ ذلت سے مرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی میت کی مطلب ذلت ہوتی ہے، یعنی اس کی عزت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ وہ بھوکا مرتا ہے، مطلب اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے مرتے وقت،
اور تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت میں مرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اتنی اس کو پیاس لگے گی کہ اگر اس کو سمندر کا سارا پانی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو اتنی اس کو پیاس لگتی ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے قبر کے 3 عذاب کیا ہیں. قبر کے 3 عذاب تو یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں. پہلا کیا ہے قبر کا عذاب کہ مطلب زمین جو ہے اس میں اتنی تنگ کر دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دیتے ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح سے ہم اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں ملانے سے جس طرح ملتے ہیں اس طرح اس کی فصلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی. دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے, اللہ اکبر, یہاں پہ دیکھیے آگ لگا دی جاتی ہے اس کی قبر میں. تیسرا یہ کہ قبر میں ایک سانپ اس شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے, اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائیں. اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں, اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں, اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک, اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں. جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے. اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں. ایک حساب کی سختی سے کیا جائے گا, اللہ جب اس کا حساب کتاب لیں گے تو بہت سخت حساب لیں گے اس کا. دوسرا حق تعالیٰ شانو اس پر غصہ ہوگا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ ہوں گے. جب ہم نماز میں سستی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو روٹی نہیں چھینتا, ہمارے زندگی کے کچھ بھی مطلب ہمیں کم ہونے نہیں دیتا, بلکہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے. تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ کل جو ہے 14 ہیں, اور 15واں جو ہے نا وہ ایک روایتیں الگ الگ آئی ہیں, جس میں سے ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانو کے ضائع کرنے والے کو جو ہے اس کے ماتھے پر جو ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا غصہ اس پر ہو. اس طرح سے کچھ حدیثوں میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز جو ہے پاک و پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بنائے. جی سب لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جب بھی آپ لوگ نماز پڑھیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں عقائد اسلام کی اور. جی حدیث جب شروع کرتے ہیں تو اس کے آداب کسی کو یاد ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی بولیے. مجھے جی بولیے. جب بھی حدیث سے تعلیم میں بیٹھے تو درود شریف سے شروع کرے, درود شریف پر ختم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک چھوٹا سا درود بھیجیے, جی اور غور سے سنے, سن کر عمل کرے, عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرے, ماشاء اللہ. اور خود بھی. جی شکریہ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. اور جنت کا جب ذکر آتا ہے تو خوشی ہونا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. اور جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے تو یہ دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے پناہ دے دے. انشاءاللہ عمل کریں گے آپ لوگ, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. تو ہم بڑھتے ہیں. جی عقائد جو ہے کسی کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں عقائد؟ عقیدے سے عقائد بنا ہے. مطلب یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے, دیکھیے پلیورل فارم میں ہے یہ عقائد, اس کا سنگولر فارم ہوگا عقیدہ. عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے یقین. عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین. اور یہی ایک عقیدہ یعنی یقین ہے جس سے ہمارا ایمان بنتا ہے, اور ایمان سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. کیونکہ نیک اعمال یعنی اچھے اعمال تو کافر لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا یقین الگ ہے اور مسلمانوں کا یقین الگ ہے, جس کی وجہ سے ہم دونوں میں فرق آ جاتا ہے. جی تو عقیدہ جو ہے اس کا جو معنی ہے, عقیدے کا مطلب ہوتا ہے یقین. ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, ہم کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اللہ کی کریں گے. تو اس کو عقیدے کو ہی ایمان, عقیدے سے ہی ایمان بنتا ہے. تو جو پہلا جو یہ ہے عقیدہ, پہلا تو عقیدے میں کچھ
चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि पहले तो 5 कलीमे आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से सभी को 5 कलमे आते होंगे और उसको तर्जुमे के साथ आप लोग याद करेंगे। जैसे कि पहला कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला हमारा अकीदा होना चाहिए। इस कलीमे में भी है कि ला का मतलब होता है, अरबी में जो लाम अलिफ ज़बर ला का जो लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि नहीं, नहीं कोई भी माबूद नहीं, ना ही कोई दरगाह, ना ही कोई दुर्गा, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। हम किसकी इबादत करेंगे? सिर्फ अल्लाह की। माबूद का मतलब होता है जिसकी हम इबादत करते हैं, मतलब हम किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह की करते हैं। और हमारा यकीन ये भी होना चाहिए, इसका दूसरा जो जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलीमा है। उसके बाद कलमा शहादत है कि हमें गवाही देना है कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। उसके बाद कलमा तमहीद है, कलमा तौहीद है, कलमा इस्तगफार है। ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं और इनके बारे में जानते भी हैं। तो ईमान के जो 2 कलीमे हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, उसमें से पहला जो कलीमा है वो ईमान मुजम्मिल का है। जी, तो उसका जो ये है ईमान मुजम्मिल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है और मैंने इसके तमाम अहकाम कबूल किए। फिर उसके बाद है ईमान मुफस्सिल। इसमें जो है ना मतलब कहाँ कहाँ हमें किस चीज़ों पर ईमान लाना है इस कलीमे में बताया गया है। जैसे कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर। किस पर? पहला ईमान हमारा किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर, कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह हमेशा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। ये हमारे अकीदे होना चाहिए। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही सबसे बड़ा है और वही रहमान है और वही रहीम है। तो ये हमारा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। दूसरा हमारा ईमान उसकी फरिश्तों पर होना चाहिए कि फरिश्ते हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो फरिश्तों के रिलेटेड इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे इन डिटेल। अल्लाह पर पढ़ेंगे, फरिश्तों पर पढ़ेंगे। उसके बाद आती हैं किताबें, तो किताबों के रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम मुताला करेंगे। और उसके बाद है उसके रसूलों पर भी ईमान लाना है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे रसूल जो हैं दुनिया में भेजे हैं, तो उन पर भी हमारा ईमान होना है। फिर उसके बाद कयामत के दिन पर, यानी कयामत आने वाली है, इस चीज़ का भी हमें ईमान रखना है। और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से होती है, जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। और मौत के बाद दोबारा हमें जिंदा होना है। 1 मिनट, हाँ। पता चला कि ईमान किन चीज़ों पर लाना है? कोई ब्रीफली बताएंगे कि हमें ईमान किन किन चीज़ों पे लाना है? मैं बोलूं? जी सबसे पहले अल्लाह पर ईमान, जी दूसरा उसके रसूलों पर, जी तीसरा उसकी किताबों पर, जी उसके बाद पर, जी माशाल्लाह। उसके बाद तकदीर पर, जी उसके बाद क़यामत, जी उसके बाद मरने के बाद सुबह। जी माशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा ईमान, मतलब हमें किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है। उसके बाद देखते हैं इस्लाम। इस्लाम किसको कहते हैं? मुसलमान किसको कहते हैं? और इस्लाम की बुनियाद क्या है? तो पहले देखते हैं इस्लाम का डेफिनेशन क्या है या तारुफ क्या है, या फिर इस्लाम किसको कहते हैं। म्यूट करें सारे जी। जी, अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी करने को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की फर्माबरदारी और उसकी इताअत करने को इस्लाम कहते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्मों पर चलता है
اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جو اللہ نے کہا ہے اس کو کرنا، جو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو کرنے سے روکنا اپنے آپ کو، تو اس کو جو ہے نا مسلمان کہتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد مطلب فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے؟ بنیاد کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ گھر بنتے وقت جو فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، جتنا گھر بنتے وقت جو فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا اتنی جو ہے تعمیر یعنی جو بلڈنگ ہے وہ مضبوط بنے گی۔ اسی طرح جو ہے نا ہمارے اسلام کا جو پہلا بنیادی چیزیں ہیں وہ 5 ہیں۔ اگرچہ ان کو ہم نے اپنے مطلب بہت زیادہ اچھی طریقے سے نبھایا تو سمجھیے ہمارا فاؤنڈیشن مطلب مضبوط بن گیا۔ جیسے کہ پہلا یہ کہ توحید یعنی ایمان لانا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کا جو کلمہ ہے یعنی توحید، یعنی جو پہلی جو چیز ہے ایمان کا جو کلمہ ہے، جو سب لوگوں کو پڑھنا لازم ہے۔ دن میں آپ کتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہم دن میں کئی ایسے کفر کے الفاظ کہہ دیتے ہیں جن کا پتہ ہمیں خود کو نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ایمان ہمارے دلوں سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کلمے کو مطلب بار بار پڑھتے رہنا بے حد ضروری ہے۔ تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اس کا مطلب تو آپ لوگ جان چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا، دوسرا بنیاد کیا ہے؟ یعنی دوسرا جو فاؤنڈیشن کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہماری کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان نمازوں کا اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو تو اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار الگ کر کے زکوٰۃ کے مستحق کو دینا۔ اگر انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی تھوڑے بہت مسائل دیکھ لیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے، کون لوگ اس کے لینے کے مستحق ہیں اور کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے چوتھا جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جو کہ فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اور 5واں یہ کہ حج، یعنی جو امیر ہو، جو اتنا مال رکھتا ہو کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو حج کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ تو حج کرنا بھی کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ آج ہم نے پڑھا عقائد اسلام میں اسلام کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے۔ میوٹ کریں سارے۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے، یہ آج ہم نے عقیدے پڑھے، اور ایمان میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ سارے چیزیں ہم نے بہت بیسک پڑھا ہے۔ مطلب آج جو ہم نے کلاس پڑھی یہ بہت ہی زیادہ بیسک ہے، یعنی یہ چیزیں ہر انسان ہر امت کو معلوم ہونی چاہیے جو آج ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں اس کا آگے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ اہم ضروری مسئلہ ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اس چیز سے سارے لوگ واقف ہوں گے، اس مسئلے سے، یعنی وضو کے مسائل۔ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو غور و فکر کریں۔ اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، ڈیفینیشنز، یعنی فرض کس کو کہتے ہیں، مستحب کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ یہ پہلے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آگے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ ہو سکے تو نوٹس مینٹین کیا کریں، یہ چیزیں نا دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اگرچہ آپ لوگ بک مینٹین کریں گے تو جب بھی آپ سے کچھ چھوٹ رہا ہے یا پھر یاد نہیں آ رہا تو جلدی سے بک نکال کے دیکھ کے آپ ریوائز کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو دیکھیے پہلے ہم شریعت کے اصطلاحیں پڑھیں گے۔ پہلا ہے فرض۔
فرض تو آپ لوگ بہت بار سنتے ہیں، فرض فرض نمازیں، یہ فرض ہے وہ فرض ہے، عیدین کی نماز مردوں پہ فرض ہے، جمعے کی نماز مردوں پہ فرض ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو جو ہے 5 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی ہے، اور اقرا یعنی پڑھو، اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں فرض 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 سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف حکم تاکید کے ساتھ ہو، یعنی اس کو کرنا ہی کرنا ہے، نو ایکسکیوز، بالکل بھی نہیں چلے گا کہ وہ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، کرنا ہی پڑے گا، اس کو کہتے ہیں فرض۔ اس کا کرنا لازم ہے اور چھوڑنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایسا سمجھو کہ کھانا ضروری ہے نا، پانی بھی ضروری ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو انسان بہت دن تک زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ اسی طرح یہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا مطلب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو کرنا لازم ہے اور کمپلسری ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ اس کو انکار کرنے والا، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ فرض کو انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ فرض کو ادا نہیں کرتے اور ہم فرضوں کو ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ تو فرض اگر جو انسان ادا نہیں کرتا وہ کافروں میں شامل ہو جائے گا، اس پر عمل نہ کرنے والا سخت عذاب کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان فرض چھوڑتا ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ تو جیسے کہ فرض کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے کہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دی ہیں، اس میں بھی صبح کی 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، ظہر میں 4 رکعت، وہ جو فرض جو ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، مطلب پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سچ بولنا، گناہ سے بچنا، فرائض کا علم حاصل کرنا وغیرہ، یہ سب جو چیزیں ہیں وہ فرض میں آتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے واجب، واجب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کا حکم فرض سے کم درجے کا ہے، مطلب فرض پہلے درجے میں ہے، یعنی جو پہلی کیٹیگری میں جو آتا ہے وہ فرض آتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ واجب آتا ہے، مطلب اس سے کم درجے میں۔ اس کا کرنا لازم اور چھوڑنا بڑا گناہ ہے، مطلب اس کو بھی کمپلسری کرنا ہے، اور یہ اگر یہ چھوڑیں گے، واجب جو چیزیں ہیں اگر اس کو چھوڑیں گے تو عذاب ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا لیکن سخت عذاب کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہی فرض اور واجب میں فرق ہے۔ جیسے کہ سلام کا جواب دینا وغیرہ، سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب میں آتا ہے، اور اگر ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے تو ہم نے واجب چھوڑ دیا اور عذاب کے مستحق ہوں گے، اللہ ہمیں معاف کرے اگر ہم نے ایسی کوتاہیاں کی ہیں تو۔ اس کے بعد دیکھیے سنت موقدہ، سنت میں بھی 2 طرح کے سنتیں ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس ویسے طریقوں کو ہم کریں گے تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی 2 طریقے کے سنت آتے ہیں، پہلی تو سنت موقدہ اور دوسری ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے کرتے تھے، مطلب اس کو بلا عذر، یعنی چپ چپ کے ایسے چھوڑتے نہیں تھے انہوں، مطلب کرتے ہی تھے، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ اور اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فجر کی سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ سنت موقدہ میں ہے۔ تو آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں لکھ کے نکالیں، جیسے کہ صبح کی 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اسی طرح ظہر کی 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اسی طرح باقی کی جو نمازیں لکھ کے کاڑیں، اور اس میں جو سنت جہاں پہ نمازیں آ رہی ہیں وہ ریسرچ کریں کہ وہ سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ، کیونکہ اگر سنت موقدہ ہے تو آپ کو کمپلسری وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے یہ کام؟ انشاءاللہ ضرور جی۔ سنت غیر موقدہ ایسا کام جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہو، اس کو کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑ دینے والا گنہگار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نفل اور مستحب، یہ دیکھیے نفل اور مستحب چیزیں کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔ نفل اور مستحب چیزیں کس کو کہتی ہیں؟ جس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے لیکن چھوڑنے سے
عذاب نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نفل اور مستحب چیزیں. جیسے اشراق و چاس کی نمازیں جو ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں خود کے لیے، امت کے لیے، کچھ حاجت کے لیے، یہ ساری جو چیزیں آتی یا پھر کچھ بھی چیزیں ہوں جو ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں وہ نفل اور مستحب میں آتی ہیں. اس کے بعد دیکھیے حرام چیز جاننا بے حد ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے. حرام ایسا کام جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے سختی کے ساتھ روکا ہو، یعنی مطلب اس کو منع کیے ہیں اللہ کے نبی نے اور اللہ نے، مطلب اس کو نہیں کرنا ہے، مطلب نہیں کرنا ہے، کمپلسری نہیں کرنا ہے. اس کا چھوڑنا لازم اور کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یعنی حرام کو جو انسان حرام نہیں سمجھتا وہ کافر میں شامل ہوتا ہے. اس کو کرنے والا سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، ناچنا گانا، سود لینا وغیرہ. اس کے بعد آتی ہے مکرو چیزیں، جس کے کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا لیکن جو ہے نا ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو مکرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مکروہ تحریمی اور ایک جو ہے مکروہ تنزیہی. تو مکروہ تحریمی جو ہے ایسا کام جس کا حکم حرام سے کچھ کم درجے کا ہو، اس کا چھوڑنا لازم اور کرنا بڑا گناہ ہے. یعنی مکروہ میں بھی ایک دو طرح کے، جو مکروہ تحریمی ہے وہ کمپلسری نہیں کرنا ہے، وہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں کہلاتا لیکن سخت عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو مکروہ تنزیہی ایسا کام جس کے چھوڑنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب تو نہ ہو لیکن ایک قسم کی برائی ہو. جیسے نماز میں آنکھیں بند رکھنا. نماز میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو وہ کرنا کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے. جی 10 منٹ باقی ہے. انشاءاللہ وضو کا طریقہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. پہلے وضو کے فرائض جان لیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ پہلے وضو کے فرائض جان لیں. اس سے پہلے جو ہے نا ایک آیت ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو ہے اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. تو اللہ نے وضو کے ریلیٹڈ قرآن میں کیا فرمایا ہے اس کے ریلیٹڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا کنتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تم سب دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا، اور تم سب مسح کرو، برؤوسکم، سروں کا، اور ارجلکم، اور دھو اپنے پیر، الی الکعبین، پیروں کے ٹخنوں تک. اللہ نے جو ہے یہ آیت قرآن شریف میں مینشن کی ہے. کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کے فرائض جو ہیں اللہ نے قرآن شریف میں دے رکھے ہیں. پہلا تو کیا کہا ہے اللہ نے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کا مساق کرنا ہے، اور چوتھا کیا ہے، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. کسی کو فرائض یاد ہیں وضو کے؟ سیم ہے جی. وضو کے فرائض کیا ہیں پہلے؟ جی 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 ماشاء اللہ. تو وضو کے فرائض یعنی فرض مطلب آپ لوگ ابھی جان چکے ہیں فرض کس کو کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب اس کو کرنا کمپلسری ہے. یعنی جو انسان وضو کر رہا ہے، سمجھو اس نے چہرہ ٹھیک سے نہیں دھویا، اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک نہیں دھوئے، یا پھر چوتھائی سر کا مسا نہیں کیا، یا پھر پیر اپنے دونوں ٹخنوں تک نہیں دھویا، تو وہ وضو کر کے بھی کیا بھی فائدے کا نہیں. مطلب یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، تبھی ہمارا وضو مکمل ہوگا. ورنہ یہ چاروں کو چھوڑ کے اگر ہم باقی کی چیزیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر باقی کی چیزیں کریں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا. جیسے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، کانوں کا، گردن کا وغیرہ مسا کرنا، کیا ہے، یہ ساری چیزیں سنتوں میں ہیں. لیکن فرض کیا ہے جی؟ پہلا اپنا پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا. جی تو فرض کو بالکل بھی آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو ایک مرتبہ وضو کا صحیح طریقہ دیکھ لیتے ہیں.
کیا میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں؟ جی جی پہلے تو نہیں آ رہی بجی. جی کعبے کی اور چہرہ کریں گے، پھر جو ہے نا اونچی جگہ پہ بیٹھیں گے تاکہ ہمیں پانی کے چھینٹے وغیرہ نہ اچھلیں. پھر وضو کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی رضامندی تو ہر ایک میں ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں، تو نیت پہلے شرط ہے. تو اس کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں گے. میں ویڈیو آن کر کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کچھ لوگ صحیح سے وضو نہیں کر پاتے. اگرچہ ویڈیو آف ہو گیا، مطلب ریکارڈنگ سٹاپ، مطلب یہ کلاس جو ہے ختم ہو گئی، تو سمجھو 10 منٹ کے بعد پھر سے دوبارہ جوائن کرنا ہے. اگرچہ ہمارا ودن 5 منٹس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو جوائن کرنے کی کوشش کریں، یا پھر انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی تو تب دیکھ لینا. ٹھیک ہے، پہلے تو دونوں ہاتھ اتنا دھونا ہے، اس کے بعد کلی کرنا ہے، اچھے سے اپنے دانتوں کو صاف کریں گے. پھر اس کے بعد مسواک بھی کریں گے اگر ہو، یا پھر نہ ہو تو گرارا کریں گے. ٹھیک ہے، کلی اچھے سے کریں گے. پھر اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے، یعنی جو سیدھا ہاتھ ہے ہمارا، اس سے ہم پانی ناک میں پہنچائیں گے. پھر یہ جو بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم ناک صاف کریں گے. اگرچہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ صاف کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس سے کرنا ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. پھر اس کے بعد ہمیں اپنا پورا چہرہ دھونا ہے. پیشانی کے بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد توڑی کے نیچے یہاں تک، ایک کان کی لو یا چھوٹا سا اتنا رہتا ہے وہاں سے یہاں تک پورا چہرہ دھوئیں گے. پھر اس کے بعد کوہنیوں تک اپنے پورے ہاتھ دھوئیں گے، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ. ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا کیا ہے، سنت ہے. پھر اس کے بعد ہم سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح کیسے کریں گے؟ سب لوگ اپنے ہاتھیں ایسے کریں. جی آپ بھی پریکٹس کریں میرے ساتھ ایسے. یہ 3 انگلیاں ملنی چاہیے نیچے کی، اور یہ 2 جو ہے ایسے کھڑے ہونی چاہیے. یہ جو ہے پانی ہم نے ایسے ایسے کر کے ایسے پھینک دیا، اس کے بعد ایسے ہم پکڑ لیے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں ہماری چوٹی کی شروعات ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے نا، وہاں تک لے جائیں گے. پھر اس کے بعد بچے ہمارے یہ 2 انگلیاں، اس سے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے ہم کانوں کے اندر کا مسح کریں گے. کان کے اندر جو سوراخ ہے اس میں، اور جو کان کی شیپ ہوتی ہے اس سے یہاں پہ کریں گے. پھر بچی ہماری یہ 2 انگلیاں، انگوٹھے، اس سے ہم کان کے پیچھے کا مسح کریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو پیچھے کا جو حصہ بچا ہے اس سے گردن کا مسح کریں گے. ایسے کریں گے، پھر ایسے کریں گے، اتنا ہی کریں گے. ایسے لے کے آنا مکروہ ہے، ایسے کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حلق کا مسح جو ہے بدعت قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے. اس کو حلق کہتے ہیں، یہاں نہیں کرنا ہے. بس اتنا کر کے اتنا کریں گے. پھر اس کے بعد دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے. الحمدللہ وضو کا طریقہ ہو چکا ہے. تو ابھی جو ہے مکروہات وضو، نہیں، نواقض وضو دیکھیں گے پہلے. ٹائم تو ہو گیا ہے، شاید کلاس ختم ہو جائے گی. آج کا درس آپ لوگوں کو اچھا لگا؟ سمجھ میں آیا؟ جی آپ جی اور بھی چلا گیا. جی اور بھی چیزیں تھی سمجھانے کی، نواقض وضو اور وضو کے مکروہات، یہ تھوڑی چیزیں تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں سمجھا سکتی.